جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ شایان بشیر موجود ہیں، پنجاب کے میڈیا سیل کے انچارج ہیں، اور کل تحریک انصاف 5 اگست کو ایک احتجاجی مظاہرہ، پورے ملک گیر احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے اور کیا اس دفعہ واقعی ہی میں تحریک انصاف اسے ایگزیکیوٹ کر پائے گی یا نہیں، شایان بشیر سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ شایان آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا کہ کل آپ کی احتجاج کی کال ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا آپ اور عالیہ حمزہ صاحبہ اور دیگر تحریک انصاف کے لوگ متحرک ہیں، کیا لگتا ہے اس دفعہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کچھ کر جائیں گے؟ اس دفعہ جو ہے نا، ہم نے جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں خوف کے بت ٹوٹتے نہیں ہیں، توڑنے پڑتے ہیں، تو ہم نے خوف کے بت توڑ دیے ہوئے، اور خوف کے بت ہم نے بڑی دیر سے توڑے ہوئے، لیکن اس دفعہ ہماری کچھ جو آرگنائزیشن اور پلاننگ ہے نا، وہ کچھ بہتر ہے پہلے سے، بیکاز اب ہم بیسکلی ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں آ گئے ہیں، کیونکہ جتنی فسطائیت اور انہوں نے ہمارے ساتھ بدترین قسم کا سلوک کرنا تھا، ماورے آئین اور ماورے قانون جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کیا ہے، ہمارے پاس آپشن انہوں نے کوئی اور چھوڑی۔ اور یہ آج بھی جس طرح سے پنجاب حکومت کی ترجمان کہتی رہی ہیں کہ جی انہوں نے فلانی ڈیٹ دی، نہیں نکلے، تو انہوں نے اور اس ملک کی مقتدرہ نے جو سسٹم ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا، ہمارے گھر توڑے، ہمیں اغوا کیا، ہمارے پہ گولیاں تک چلائی گئیں، اس کے باوجود آج ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا ہوا اور پھر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ وہ اگزامپل دیکھیں جماعت اسلامی کا، ان کو اجازت دی جاتی ہے، وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں، ان کی باتیں مانی جاتی ہیں اور سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دو باتیں آپ نے کی، آپ نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنی بدترین جو سلوک نہیں ہوا، لیکن رانا ثناء اللہ آپ کو یاد ہوں گے مرچی وارڈ میں، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جس طرح کا ان پہ ہیروئن ڈال دی گئی، وہ بھی امتیازی سلوک تھا، وہ بھی ایک سیاسی بربریت تھی۔ تو آج اگر وہ ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے یا پہلے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے؟ لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر تو میں کنڈیم کروں گا، کسی ادوار میں بھی کوئی بھی سیاسی وکٹمائزیشن ہو، سیاسی لوگوں کے اوپر تشدد کیا جائے، یا جس طرح میں نے کہا ماورے قانون ان سے نپٹا جائے، تو یہ غلط ہے۔ وہ بے شک نواز شریف ہو یا رانا ثناء اللہ ہو یا ہم لوگ ہوں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ، کیونکہ ہم اس سسٹم میں رہ چکے ہیں، جو اس سسٹم کی اندر غلطیاں ہیں وہ کچھ ہمارے ساتھ بھی لگی رہیں، لیکن اس کی چیزوں کی کلیئرٹی آ گئی بعد میں۔ جب آپ نے بات کی رانا ثناء اللہ والی چیز کی، تو شہریار صاحب جو تھے منسٹر، انہوں نے بات کی وضاحت کر دی، انہوں نے حلف دے دیا کہ میرا اسے لینا دینا نہیں تھا اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو یہ ایک اچھا جج ہے۔ ڈی جی تھے وہ بلال صاحب تھے، وہ ایک آرمی آفیسر تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ساتھ کرنا پڑے گا، اور ہم بھول جاتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں نا، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو شاید پاکستان میں چیزیں بدل جائیں۔ لیکن جس طرح سے سائیکل بدل رہے ہیں نا، یہ اور یہی پارٹی ووٹ کو عزت دو کے نعرے تھی، انہوں نے 1 منٹ میں ووٹ کو عزت دو گرا دیا۔ ہم توقع رکھیں کہ اگر کل تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو وہ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے؟ بالکل یاد رکھیں گے، ہم نے جانیں دی ہیں، ہم نے گولیاں کھائی ہیں، ہم نے گھر توڑوائے ہیں، ہم اغوا ہوئے ہیں۔ وہ آپ نے انڈیویجولس کی بات کی کہ ایک انڈیویجول جس پہ آلریڈی کرپشن کیسز ہیں اور معاملات ہیں، وہ سسٹم میں رہ چکے ہیں، ہم اس کو پھر بھی کنڈیم کرتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم بالکل، کیونکہ دیکھیں ہم نے ایک بہت بڑا لیسن لرن کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے آج بات کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اتنے 100 ارب روپے یا اتنے $1000 جو ہیں وہ آپ نے ایک اشتہار پہ دے دیے۔ کتنے پیسے کا اشتہار دیا؟ دیکھیں یہ تھاؤزنڈز آف ڈالر میں ہوتا ہے اشتہار، یہ ان کو اصل میں ان کی میتھمیٹکس غلط ہے، بیکاز انہوں نے بڑی بڑی پیمنٹیں ان کے اینڈ سے جاتی ہیں اربوں روپے کے اشتہارات کے لیے۔ 60 پیج کا اشتہار چلایا، ٹھیک ہے، انہوں نے 1 سال کی کارکردگی اور 0 کارکردگی سوائے ٹک ٹاک بھی نہیں ان سے صحیح بنتی۔ ہمارے آ کے کوئی سوشل میڈیا والنٹیئر سے سیکھ لیں، وہ اس میں ٹک ٹاک بنا دیں گے بہتر، جو وہ اربوں روپے لگا کے ٹک ٹاک بناتی ہیں۔ ذاتی نہیں تو ذاتی مطلب وہ سی ایم کی تھوڑی ہے، نہیں، سی ایم کی ٹک ٹاک ہوتی ہے، سی ایم کی ٹک ٹاک پوری حکومت ہی اچھی ٹک ٹاک نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فضول ترین ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ان کو ٹک ٹاک کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ، ان کو ٹک ٹاک کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک ہوتی ہے نیچرل، یہ آرٹیفیشیل بناتی ہیں، ان کی ڈرامے بازی اور ان کی ایکٹنگ ہی نہیں ختم ہوتی، اور پوری حکومت اس طرح چلا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 60 پیج کے اشتہار، 170 تصویریں، اور پبلک اویئرنیس ایکٹ لیا ہے جہاں پہ یہ لوگوں کو سوال بھی نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کتنی اسپینڈنگ کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر۔ مطلب انہوں نے وہ جناح یونیورسٹی جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈینل شوگر ہے وہ واپس لے لیا، نہیں تو یہ تو کچرے کے ڈبوں سے لے کے
اشتہاروں تک, ٹی وی کے اوپر, کلینک آن ویلز کے اوپر, ہر چیز میں کرپشن. کلینک آن ویلز کے اندر وہ دیکھیں, وہ ڈاکٹر صاحب کی ریکارڈنگ باہر نکل آئی جو کہہ رہے تھے کہ غلط نمبر لکھ دیں, کیونکہ فوکس ہے صرف تصویر اور اشتہار. جہاں تصویر اشتہار ہو جائے, ٹک ٹاک بن جائے, وہاں پہ ساری کارکردگی گورنمنٹ کی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے میں صرف آپ کی بات کلیئر کر دوں کہ کوئی اس طرح کی اسپینڈنگ نہیں ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات, یہ اوورسیز پاکستانی نے اسپینڈنگ کی ہے, تو تھاؤزنڈ آف ڈالرس کے اندر اسپینڈنگ ہوتی ہے. ایک ان کا ایسوسیشن ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ, اور وہ نیو یارک ٹائمز اور اس طرح کے ادارے وہ کیری کرتے ہیں. وہ کہیں بھی غازہ والی چیز ہو جائے, کہیں بھی اپریشن ہو رہی ہو, تو وہاں کے جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں, جو اوورسیز ڈائسپورا ہوتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. لیکن یہ تو حکومت کے پیسوں کے اوپر, جہاں پہ غربت ہے, جہاں پہ فارمر کا انہوں نے کمر توڑ دی فارمر کی, ایم ایس پی بتا کے ان کو نہیں کیا گیا. اور آج انہوں نے بولا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت اپسیٹ ہے, وہ شوگر مل کو نہیں وہ کچھ کہیں گی. ان کی اپنی چودھری شوگر مل, ان کے کزنس کی رمضان شوگر مل, ان کے سن ان لا کی وہ راہیل منیر کی شوگر ملیں, 300 ارب روپیہ انہوں نے شوگر مل میں لوٹا ہے, جو انہوں نے سپورٹ پرائز کے باوجود وائلیٹ کر کے شوگر ملرز نے مہنگی بیچی چینی. اور چینی باہر 7.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی چینی, اور آگے اب لانا چاہ رہے ہیں نومبر میں کرشنگ سیزن سے پہلے, تاکہ یہ چینی جب آئے تو اور پرائس کریش ہو, جس سے یہ گروور کو مینیپولیٹ کرے. شوگر مافیا یہ خود ہیں, اور یہ آگے جو ہے یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ جی شوگر میں ہم. آپ نے دوران پریس کانفرنس یہ الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر بربریت جاری ہے, ان کو لوگوں کے گھروں کی چار دیواری پامال کی جا رہی ہے. کتنے لوگ آپ کے ابھی تک حراست میں آ چکے ہیں, یہ سب روپوش ہو گئے؟ دیکھیے, ہمارے زیادہ تر جو, کیونکہ بہت سے لیڈران آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر سزائیں ہو گئی تھیں, تو وہ لوگ اوبیسلی جن کے اوپر 10 سال سزائیں, وہ اپنے لیگل کیسز کو دیکھ رہے ہیں, وہ تھوڑے سے انڈر گراؤنڈ ہیں. اور اس کے علاوہ حکمت عملی کے حوالے سے یہی ہے کہ لوگ تھوڑے انڈر گراؤنڈ رہیں, تاکہ ہم ایک آگے 5 اگست کو کل اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر ایک اریسٹ ہوئے بغیر ایک شو کر سکیں, اپنی پروٹیسٹ لانچ کر سکیں پیسفل انداز سے. لیکن پورے پنجاب میں تقریباً پچھلے 3 دن میں 1000 سے زیادہ پولیٹیکل ورکرس کے گھر یا ناکنگ ہوئی ہے, ریڈز ہوئے ہیں, ان کو ایفیڈیوٹ سائن کرائے گئے ہیں. بچے جو غبارے اڑا رہے تھے ان کو انہوں نے کل رات لاہور میں پکڑا, 25 بچے جو 15 سال کی عمر سے کم تھے, ان کو انہوں نے اوور نائٹ جیلوں میں, وہاں پہ تھانوں میں رکھا. آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ اس دفعہ کیا ہم ایم پی ایس کو دیکھیں گے سڑکوں پر آتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے, یا وہ بھی مصلحتاً پیچھے رہیں گے, آگے نہیں آئیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو اسٹیک ہولڈر ہیں. جو ماضی میں ہم نے دیکھا آپ کے ایم پی ایس آن فرنٹ نہیں آتے. دیکھیے, کیونکہ آفٹر آل ہر ایک کے اوپر پریشر ہے, ہر ایک کو روکا جا رہا ہے, تو اس کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی احتساب ہوتا ہے اور ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ حکمت عملی یہی ہے, اور جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہے کہ سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر فرنٹ سے لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور شکریہ شایان بشیر کی, آپ نے گفتگو سنی. کہہ رہے تھے کہ نئی حکمت عملی ہے, اور کل آنے والی کل کو نیا ایک سرپرائز دینے جا رہی ہے تحریک انصاف 5 اگست کو, اور 5 اگست کو تحریک انصاف ایک اچھا پاور شو کرے گی.